بابا جی کو جس انہوں شیر ربانی چاہتا انہوں شیر ربانی چاہتا تشریف جاندے نے حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری اپنے بیان حسنہ تو سانو مستفیض فرما دے نے محبت نال ایک نعرہ لائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے سالانہ عرس اقدس کی نشست میں حاضر ہیں۔ امام الکاملین، حجت الواصلین، برہان الواصلین، حضرت خواجہ خواجگاں پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت، حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی گلشن امیر الدین کے تمام پھولوں نے مل کر اس خوبصورت عرس پاک کی نشست کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی گلشن خواجہ امیر الدین کوٹلوی کے پھول ہیں ان سمیت جتنے بھی عقیدت مندان و مریدین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کی ہماری اس بزم میں یقیناً ملک کے طول و عرض سے بہت سارے مشائخ اور علماء، نعت خوان، اہل سنت کے غیرت مند احباب اور اس آستانہ غیرت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ گلشن خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پھول ہمیں سارے سٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص میر مجلس محترم و مکرم صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت مخلص و مشفق حضرت صاحبزادہ پیر غلام قدیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا پیر میاں صغیر احمد صاحب کوٹلوی دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم حکیم ملت حضرت پیر حکیم ظہیر احمد صاحب قبلہ دامہ اقبالہ، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی میاں محمد تنویر احمد صاحب کوٹلوی دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان تمام خواجہ خواجگاں کی خوبصورت نشانیوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور جس طرح مسلک و ملت کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔
مجھ سے قبل یادگار اسلاف استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد انوار احمد حنفی صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے خوبصورت خطاب فرمایا اور میرا خیال ہے ہمارے سمجھ کے لیے اس میں بہت بڑی بات تھی، اور ہمارے بزرگوں کا طریق بھی یہی رہا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پورا سال نہیں پوری زندگی بندہ سوچتا رہتا ہے کہ انہوں نے اس موڑ پر مجھے کھڑا کیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے اندر سے لڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو اس کا اندر کا مفتی ہے وہ بتاتا ہے کہ آخر تمہیں آنا یہی ہے جہاں صحابہ کا بھی ادب ملے، اہل بیت کا بھی ادب ملے، اور اولیاء کاملین کا بھی ادب ملے۔ اس کے علاوہ یہ لمبے چوڑے جبے کبے مدرسے داڑیاں یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ایک حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادام ہوتا نا، اس کو توڑ کر اس کا مغز نکالا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی مختصر بات میں ایسی جامع مانع گفتگو کی ہے، ہمیں مغز نکال کے دیا ہے۔ خلاق عالم حضرت کے علم و فیضان میں برکات عطا فرما۔ سیدھا ہو گیا باپ، اترتے نہیں نیندر آئی بیٹھی ہے، سیدھا ہو گیا باپ۔ اور ان سے قبل میرے برادر اکبر، میرے نہایت ہی پیارے دوست بھائی، میرے بھائیوں جیسے، بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ صاحب نوری محمد برکاتم العالیہ۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا سوز ہے، اپنا ساز ہے، اور اس کے مطابق یہ گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوش کیا دل انہوں نے، اللہ کریم ان کو اسی طرح مسلک حقہ کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سے قبل میں نے سنا تو نہیں لیکن میں پہنچ گیا تھا، میں یہاں آ کے سن نہ سکا، شیر کنز العلماء ہمارے نہایت ہی مخلص اور پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا طلحہ احسن جلالی صاحب، انہوں نے بھی خوبصورتی کے ساتھ خطاب فرمایا۔ اب مجھے حکم ہے کہ کچھ گزارشات میں بھی عرض کروں، آپ حضرات توجہ رکھیں گے، کچھ نہ کچھ فقیر بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرے گا۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ والا وظیفہ ہے، اور اگر پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 1000 مرتبہ پڑھیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات کی 3ری جلد میں لکھا ہے، جو بندہ محبت سے درود پاک پڑھے اور اس درجے کی محبت میں آ جائے کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہے، مانگ ہی نہ سکے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، کیوں؟ فرمایا وہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے کہ خلاق عالم اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اب آئیے، چونکہ ہم عرس شریف کی اس نشست میں حاضر ہیں، لیکن یہ جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، یہ ہر روز ایک نیا فتنہ، بلکہ اب اگر گھنٹوں کو شمار کیا جائے نا تو ہر گھنٹے میں تقریباً ایک نیا فتنہ آ رہا ہے، اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے چنگل میں پھنس رہی ہے۔ جڑے تے ہوندے نے سائیاں والے، وہ تے جاندے نے بچ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو اڈارو پنچھی کی طرح ہوتے ہیں وہ پھر کسی بھی شاخ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو آوارہ نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ، یعنی اس الو کی مثال نہ ہو کہ جناب جس مرضی شاخ کو تنہا دیکھا تو اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور جدو کسی نے آ کے تھلیوں دبکا مارے تو پھر اڑ کی اگلی شاخ تے۔ یک در گیر و محکم گیر، بزرگ فرماتے ہیں ہیکدہ ہو تے چج نال ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، کئی 5 کلو کا سر ہلا کے گزارا کر رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا زبان ہلا کر میرا ساتھ دینا ہے آپ حضرات نے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بالخصوص ایک فتنہ وہ آج کل اللہ کے ولیوں کی بڑی مخالفت کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اس منحوس العقل اور منحوس الشکل
بندے کو بندہ صرف 5 سیکنڈ کے لیے دیکھ لے تو آپ کو نتھیا گلی کا ایک بہترین باندر نظر آئے گا. اس کی اوقات یہ ہے. اور وہ کہتا کیا ہے؟ او جی بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر اس کی یہ جو طوفان بدتمیزی ہے یہ بڑھتی بڑھتی نہ صحابہ کو اس نے چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، اور نہ ہی اولیاء کاملین کو، اور نہ ہی علماء کو. اور میں آپ کو یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ کسی کا پالتو ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ کون ہے؟ کسی کا پالتو ہے. لیکن جنہوں نے پالا ہے نا وہ یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے ولیوں نے جو زمین زرخیز بنائی اور اس میں پھر مدینے والے کا بیج ڈالا ہے، انشاءاللہ وہ قیامت تک کے لیے پھول اگاتا رہے گا اور خوشبو مہکاتا رہے گا. یہ یاد رکھ لیجئے. وقتی طور پہ اور بس اوقات لگتا ہے کہ یہ ایک منٹ میں آپ کے جذبات پہ پانی نہیں ڈالتا، لیکن آپ تھوڑا میری بات کو سنیں گے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ فتنہ تو ہے جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہے، لیکن ایک یہ بھی حقیقت ہے. توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ ذرا موبائلوں سے نکل کے میری بات سنیے گا. اس کو یہ موقع ملا ہی کیوں؟ یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے نا. آخر اس نے یہ موضوع منتخب کیوں کیا ہے؟ یاد رکھ لیں اس کی 2 وجوہات ہیں، اور یہ بڑی گہری باتیں ان کو سن لیں اور اپنے دامن دل میں ان باتوں کو رکھیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل کے چند ایک سجادگی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نااہل قسم کے لوگ ہیں. آپ کو مبارک ہو، آپ کے سارے پیری اہل ہیں. اور یہ خوشامد کی بات نہیں، کیمرے والا کیمرہ گھما کے دیکھ لے، پوری دنیا میں سنتی ہے. دکھا نا جو پیری کی شرائط ہیں، جو پیری کے لیے سب کچھ ہے، وہ ان میں پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں 4 شرطیں لکھی ہیں. پہلی شرط پیر صحیح العقیدہ سنی ہو. تے جے اے سنی نہیں تو پتر پھر ماں نے جمعیاں ہی کوئی نہیں سنی. آواز بہت کم، جڑیاں روٹیاں کھا کے آگے حلال تک کرو نا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. حلال کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کے گوڑے چھوڑے چھڑ کے ایک باری ذرا بولو میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ پہلی شرط. اور یہ ایسے سنی ہے کہ برادری دا بھی کوئی بندہ تھوڑی جی لوز گل کرے نا تو انہوں بھی بہا لیندے نے، بے پتر اجے تینوں بہایا سدھا ہو جانے تو لمبا بھی پا لواں گے. یہ ان کا خاصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور جہاں تک میری ان کے خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہے، ان کے بھانجے بھتیجے جو کچھ ماشاءاللہ کلے سنی نہیں، TTS ٹنا ٹر سنی نے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا 5-4 بندے کچھ کر دے بیٹھے جے، پتہ نہیں. یقین کرو لوگ جھوٹیاں گلاں تے بول دے جے، تسی سچیاں تے نہیں پہ بول دے. تھوڑی سی اس کی آواز کھولیں گے آپ. بہت پیارا چل رہا ہے، لیکن میں آج تھوڑا تھکا ہوا ہوں اور میں آج بس یہ میاں صاحب کا آرڈر تھا. ابھی بعد میں میری ایک کلاس لگنی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تو میں نے آنا ہے. میں اصل 6 بجے تو میں ملتان شریف سے نکلا ہوں، بلکہ 7 بجے. وہ اللہ کے فضل سے 4 تاریخ کو حج کی فلائٹ ہے تو آج وہ ویکسینیشن کروانی تھی. انہوں دونوں پاسے ٹیکے لائے، انہوں میں سور دی باہ بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن کوئی نہیں، سائیاں منہ ہے انہوں آپ پہ ہی ہلا لینا سارا کوئی. تسی بھی بولو تو گل بھی آپ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو پیر ہیں الحمدللہ یہ صحیح العقیدہ ہے، عقیدہ ہے. پہلی شرط پیر کے لیے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ صحیح العقیدہ، یہ عقیدہ جو ہے نا یہ بھی یہ نہیں جو آج کل لوگوں نے اپنا دائرہ بنایا ہوا ہے. یہ بڑی گہری بات بتاؤں، اگر سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. عقیدہ اہل سنت کا 1400 سال سے طے شدہ ہے. یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں میں. اہل سنت کا عقیدہ 1400 سال سے طے شدہ. یہ نہیں ہوتا کہ جناب 2-4 سال 10 سالوں کے بعد کو 15-20 مولوی پیر رال کے بڑھنی یہی تھو اینجے جڑا اینج ہویا وہ اینج. سنی وہ ہے جس کا شجرہ 1400 سالہ بزرگوں کے ساتھ ملتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. 1400 سال سے طے شدہ عقیدہ اہل سنت ہے. اس سے کوئی بندہ پھر سکتا نہیں، جو پھرے وہ پیر رہ سکتا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط وہ صحیح العمال بھی ہونا چاہیے، فاسق نہ ہو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بلکہ حضرات علماء بیٹھے ہیں جنہی داڑھی چھوٹی ہوئے موڑ تو گھٹ رکھنا واجب ہے. تو گھٹ ہو جاوے نا آپ کو پتہ ہے وہ بھی فسق کی لائن میں آتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ بیعت نہیں کر سکتے. بڑا کراڑا جا مسئلہ دستا پہ ہاں. جدو مولوی رکھ دے ہو مسیح تے اس لیے تو بڑیاں داڑیاں کچھ دے ہو.
ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। मैं सादा सी बात कहता हूं, जिंदा बंदा बोले दूसरा नहीं। मैं क्या पुत्र जे पिछे एक नमाज नहीं है ना, जे ओदी दाढ़ी पूरी होना जरूरी है, तो जे हाथ च हाथ देना ही सारी हयाती वासी ओदी भी पूरी होना जरूरी है। अकीदे के बाद उसका जाहिर भी पूरा हो और उसका बातिन भी पूरा हो, अमल भी उसका ठीक हो, पक्का नमाजी भी हो। तो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की इस बात को समझिए। ये पीर होने के लिए कोई शरायत होती है ना भाई। ऐसे जेड़ा जम्मे ओही पीर, जेड़ा जम्मे ओही पीर। वड्डे घर जम्मना बंदा पीर नहीं बनता। ऐ शर्तां ने, पहली सहीहुल अकीदा सुन्नी और दूसरी सहीहुल अमाल, तवज्जो है। और तीसरी शर्त फरमाया कि वो आलिम भी हो और ऐसा माहिर आलिम हो, जदों भी कोई मसला बने कुरान और हदीस खोल के खुद वो मसला तलाश भी करे, समझे भी और आगे कौम की तरबियत भी कर सके, इतनी अहलियत रखे। और ना हो कि आप पीर बन जाते नाल दरबारी मौलवी रख ले। क्यों भाई? सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। समझ आ रही है आप हजरात को? ये बात जरा समझने वाली है मेरे अजीज, मेरे भाई। इस वास्ते चुपचाप बन के बैठे रहना, हाँ भी तू कर भाई, और वो भी फिर ओनू शेखुल कुल फिल कुल बिल्कुल हर शेख गोल। अगले सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया में लिखा, आपसे सवाल हुआ, बताएं कि जाहिल वली बन सकता है जिसके पास इल्म ना हो? तवज्जो कीजिएगा, अगर समझ आए तो। जाहिल वली बन सकता है? तो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ये तयशुदा मसला है। मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, जो जाहिल होता है उसे कभी अल्लाह अपना वली बनाता ही नहीं। जब भी बनाता है आलिम को बनाता है। लेकिन आज आलिम पीर हो तो उसको बहुत लोग कम मानते हैं। यही बंदा था मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यह तफसीर नईमी की 5वीं जिल्द में लिखा है। एक आपका शागिर्द आ गया आपके पास, कहने लगा हजरत मैं वली भी बनना चाहना तो लुकना भी चाहना, लोग मैंने पहचानना। ऐसे ही है जी मियां साहब। वो कहने लगे जी मैं बनना चाहना तो मैंने को तरीका दसो। फरमाया पुत्र मसीह का इमाम बन जा, जे तेन को वली मन गल तो कुछ ना हुई। सदके जावा तुहाडे। ए यार गोडे छड्डो ना, तुसीं ते बैठे हो जिवें हर शरोड़ी बैठे, गोडे छड्डो, छड्डो सीधा होए। सुनिया, सीधा होके बह, सीधा होके बह, जरा गोडे छड्डो अल्लाह दे बंदे हो। तुसीं ते जनाब जिहड़ी मैं गल कीती इस गल नूं परखो। आजकल लोगों ने म्यार बना लिया कि पीर होने के लिए शायद उसका जाहिल होना जरूरी है। वो नहीं हो भाई, समझ आ रही है? ये पीर की शराइत है। पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी, दूसरी शर्त सहीहुल अमाल, तीसरी शर्त माहिर कुरान और हदीस का आलिम हो, और चौथी शर्त उसका शजरा उससे लेकर मुस्तफा जान रहमत तक जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ये जो फितना उठा आज पीरों के खिलाफ और बुजुर्गों के खिलाफ, ये क्यों उठा है? उसकी वजह ये है, जो पीर किताबों में लिखे हुए हैं वो आज हमारे लोगों को नजर नहीं आते। अगर आते हैं तो बहुत कम आते हैं। सज्जादगी की सीट पे बैठे हुए हैं, ना दाढ़ी पूरी है, ना नमाजें 5 है, ना इल्म नाम की कोई चीज है, परले दर्जे के जाहिल हैं। और जनाब आई बुझाई लगाई वाला वो काम करते हैं। और पीर जो होता है उसका दिल साफ होता है। यहां पर भाइयों से कोई नहीं बोलता, चाचा ना कोई नहीं बोलता, आपस ही लड़ी जाते ने ते जनाब शेखुल कुल फिल कुल बने ने। कोई मेले लवाई जाता है, कोई दांत भजाई जाता है, कोई खुसरे नचाई जाता है। उन्हें जो वेख्या भी इंज दे पीर हुंदे ने, वो हट के पै गया साडे असली बुजुर्गां नूं। इनको चाहिए गैरत से काम लें। जो बुजुर्गों का लंगर खा रहे हैं, जो तुम्हारे बाप दादा का तरीका है, जरा उसी पे आ जाओ। हमें शर्मिंदा तो ना करो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो ये मजमे से पूछ लो, हमें तो शर्म आती है ना। ऐसे ना अहल लोग कब से पीर बन गए भाई? थोड़ी जी कुराड़ियां गल्लां उसने पचा लै सो। वैसे तुसी सारे हजरात ते बोलो ना, फिर 5 किलो का सिर क्यों लाउंदे पे हो? इन ना अहल लोगों की वजह से, ये पहली बात है। इन ना अहल लोगों की, और जो ना अहल है ओदे असी मुंह ते भी कहने की जरूरत रखने आ। अल्लाह दा फजल है। मठे बोलते पे हो, मठे बोलते पे हो तुसी। जो गलत है वो गलत है। ऐसे ही जनाब यकीन करे, मैं एक महल में था, वहां एक पीर दादा दाड़ियों ने मुन्नी हुई सी। अब पीर कहना भी उसकी तौहीन है।
تو وہ جو نقیب تھا اس نے کہا ولی ابن ولی جناب شہزادہ گوسل ورا چکیا نا جدو چن پیرل میں پیچھو ہی تو پھڑ لے میں کہا بے غیرتی بند کرنے تو میں ہوں پیچھو جو مکہ سٹیا نا تو اے مڑ جلالی تے رضوی مکہ ہونا ہی میں کیا انہیں تیرا کم کر دینا ہی میں کیا خدا دا خوف کر میں کہا اے ولی ابن ولی ہے انہیں جدو دیکھا نا مولوی گسے ہو گیا کہتا نہیں میں تو نوکر ہاں میں کہا وہ تو نوکر ہے تو ولی ابن ولی بنائی بیٹھا ہے اے نوکر ہے میں کہا پوچھا دے کرو کہنا ہاں میں تو اس دار دا کتا میں کہا کتا ہی ہو بہت بڑی فیصلہ بات کے اندر میں خبردار میں کہ دوبارہ پیرا کیا بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے روپیے 200-300 دیاں نظرانہ لین واسطے تسی ایو جا لوگ لیا کے ساڑھے ہوتے مسلط کر دیتے تو انہوں حیاء نہیں آندہ اور غیرت سنیو ہم کس دن کریں گے بتاؤ نہ ذرا ایسے نہ آئے لوگوں کو جب دیکھا جو نہ نمازی ہیں نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عالم ہیں اور سارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں اور نے آگیا جی آئندے پیر اندر نے مڑا مانڈ کے رکھو ہی نہ دے وڑکیا نو بھی وہ سارے بابیاں نو پہ گیا جرا بابے تو شاہی کوئی نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی اور دوسری بات بھی سنیے گا آگے پھر غیرت جگانے کی میں نے ایک بات کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کتابیں چھپ گئیں اور کتابوں کے اندر بہت سارے الحاقات ہیں اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ سمجھے تو میں حضرات علماء مشائخ کی توجہ چاہ لیتا ہوں قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب کا کوئی حوالہ دے وہ بھامے بخاری مسلم کیوں نہ ہوئے اکھا نہیں بند کرنیاں انوہنا پتر ساڑھے نزدیک کسی بھی کتاب دا حوالہ ہوئے نا اس گال دی پوری تحقیق و تفتیش ہے میری بات کو سمجھے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مناظر اعظم کو دیکھ لیں مفتی انوار حنفی صاحب کو اگر وہ بوجھ شابائی دے رہے تھے تو مطلب میں کو گل کیتی ہے لیکن ساڑھی قوم دا مزاج نہیں نا حقائق سنندہ کوئی بھی کتاب ہے وہ حدیث کی ہو وہ سیرت کی ہو وہ تاریخ کی ہو وہ فقہ کی ہو وہ تفسیر کی ہو وہ دے اندر جیڑی بھی گل لکھی ہے وہ دی تحقیق و تفتیش ہے اگر وہ اہل سنت دی تحقیق و تفتیش تے پوری اترے تے قبول ہے نہیں تو سی انہوں نہیں من دے بھلے جڑی مرضی کتاب دے چوے قرآن دے جو کو جائے حق ہے حق ہے حق ہے بس اس علاوہ کسے کتاب دے اندر کوئی گل ہے ایمیں نہیں کہ بخاری میں ہے تو مان جاؤ کیوں بھائی اسی تحقیق کریں گے علماء بیٹھے پوچھو بائی تسامو آتے بخاری نے وہ بولو تو صحیح نا سمجھ آ رہی اس کی تحقیق و تفتیش ہے اس کے بغیر بات ہم قبول نہیں کرتے اور جتوں تک تاریخ دی گل ہے اور تاریخ اگر ساری اگر ایک مان تاریخ ہے نا تو جو صرف ایک چھٹانکی قبول ہونی باقی ساری جاندی رانی ویکھ لبے آجے جو تاریخ نہ لوکاں نے حال کیتو ہے او بیٹھے او اب بزرگوں کی کتابیں ہیں ان کے اندر جس چھاپنے والے ساڑھے کل کئی ہے یہ چھاپے نے جناب ایک کتاب دے کچھ جائے دوئی دے کچھ جائے تیرے اتے نام وہ لکھے ہوئے ہیں یہ دا مطلب ہے بڑی پلاننگ دے نال لوکاں نے سازش کی تھی ہے ایک تو سجادیاں نو بگاڑے آ جو صحیح ہیں ایک نہیں دو نہ ہتھ نال سلام ہوئے جڑے صحیح سجادگان نے ایک نہیں دو نہ ہتھ نال سلام جڑے بگڑ گئے نے کوئی سلام سلام نہیں بندے دے پتر بڑھوں گے تو ہوئے گا نہیں تو ہم مرزا پہ گیا جی آپ بھی بچ تو پیونو بھی بچا زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اور منہ ہلا کے بولے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور دوسری بات یہ خیانت کی گئی ہے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ ان کے اندر ایسی باتیں ڈال دی گئیں جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اگر نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس بات کو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ یہ جو میں بات کر رہا ہوں حضرات علماء کی طرف دیکھیے یہ میری تائید کر رہے ہیں ایک گل قوم نو دسو اور اگلی بات بھی سن لو آج کل وہ مرزا بڑی بکواس کرتا بابے تے شاہی کوئی نہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور اس گل تے میں نہیں تو انہوں کہنا بولو یہ کوئی گل سمجھ آوے تو بولے آجے میں نے یہ کئی مجموع میں کہا ہے اور آج پھر یہاں کہہ رہا ہوں جتنے پیر ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں سید العقائد بھی اپنا کردار ادا کرے اور بالخصوص ہو بندے گال تھوڑی جی کراڑی ہے پچا جب ہے بالخصوص وہ جب بگڑ گئے اور جنہوں نے 2 سال پچھلے سے طوفان بدتمیزی مسلک اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے اور بالخصوص ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اتنے کانفرنسوں کی سیمینار کیے مگر مچ کے آنسو بہائے ایک جھوٹی بات کو سچا کرنے کی کوشش کی اور چند ایک بغیرت ان کے چنگل میں آ گئے اور وہ خود اٹھے اور راسیوں کی جھولیوں میں بیٹھ گئے
میں ان سب سے کہتا ہوں او پیرو اس مولوی دے خلاف تے نکلے سی اپنے پیو منو کدو بچاؤنا مرزا پہ گیا جی بتاؤ تم نے اپنے باپوں کو کب بچانا ہے بتاؤ اپنے دادا کو کب بچانا ہے اور کہندہ بابے شاہی کوئی نہیں انہاں یا قبرہ کھولو بیت کوشی کوئی نہیں کیا کرو گے نکلو باہر کرو کانفرنساں کہ سارا بغض جلالی دے ہی بھرے ہویا سی بتاؤ نا یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے اور دیکھو جن لوگوں نے اختلاف کیا اور غلط طریقے سے اختلاف کیا اور پھر رازیاں دی جوڑی چل کے بہ گئے میں کہ کیوں سنیا تو انہوں تھوڑا ٹکر دیتا سی زندہ بندہ بولے مردے بندے سے میرا کلام ہی نہیں غیرت مند بندہ بولے غیرت نہیں منہ تھلے کر کے بوے منہ تھلے کر کے بوے وہ بندہ تو گل کرنا لیا اور پوچھنا لیا کوئی نہیں ان کو چاہیے تم بتاؤ تو صحیح کیوں گئے اختلاف کرنا ہے آپ کسی طریقے سے کریں کسی علمی بات سے کریں اٹھے اور سارے رافضیاں دی جوڑیاں چ بہ گئے اور کئیاں منہ چکیا کئی عروبے وسکے بڑھ گئے تے کئی منصورے بڑھ گئے جا دھوتیوں یا چبڑا تمہیں حیا نہیں آتا بتاؤ کیسے تم جاتے ہو اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں پھر کہتا ہوں غیرت مند بندہ بولے جس میں غیرت نہیں وہ نہ بولے جو حضرت اماں عائشہ کو بھونکتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں جو فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں وہ ان بغیرتوں کی روٹی کیسے کھاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح نہ آج بتاؤ کیسے کھاتے ہو کیسے جا کے بیٹھتے ہو کیسے اتحاد کی بات کرتے ہو حضور تاج شریعہ رحمت اللہ علیہ آپ کے یہ عرص کے ایام چل رہے ہیں آپ نے فرمایا غلامی مصطفیٰ یہ سب سے بڑی سند ہے ہمارے پاس اور فرمایا ہمارا اتحاد ہوگا تو غلامی مصطفیٰ والوں سے ہوگا باقی کسی سے اتحاد نہیں ہوگا اور یہ حضور تاج شریعہ کے ملفوظات میں ہے آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو صحابہ کا گستاخ ہے جو اہل بیت کا گستاخ ہے جو اولیاء کاملین کا گستاخ ہے فرمایا ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا یہ کیسے جاتے ہیں اتحاد کرنے کے لیے ڈوب کر نہیں مرتے وہ بندے جو سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے مخالف ہیں کیسے ان کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں جو یزید کے نعرے لگاتے ہیں توجہ کوئی نہیں آپ حضرات کی یہ لوگ کیسے ان کے پاس چل کے بیٹھے کو شرم یا نہیں آتی شرم کرو حیا کرو اپنے مسلک کا کام کرو تمہیں مسلک نے تھوڑے روٹیاں ڈالی ہیں پھر ان یہ پیڑ ہتاری سدھی گال کردہ ہے میں کہا پٹھی ایسا سکھی نہیں سدھی نہ کرا دے اور کیڑی کرا حیا کرو ایک تا اپنا قبلہ درست کرو اور دوسرا پیو بچاؤ اسی تو مولوی ہیں اسی یہ دے باوجود ویٹھو باں کھڑی کر کے گل کرنے اور پورے پاکستان دے وچ کر دے پے سمجھ آئی نا مرزا کہنا میں پھکیاں دینا میں آج کل انہوں پھکا دیندہ پہ ہاں میں انہوں پھکا دیندہ پہ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے سجادوں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ویسے یہ سجادہ لفظ بھی بڑی عزت والا ہے بولنا بھی چاہیے بگڑے ہوں کے لیے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کہا میں سجادہ نہیں آکھیا تو میں کہا جی ہیں تے اپنے پیو نو بچا سارے یقین کرو ایک مہینہ سیمینار کر چھڑنا مرزے نے لبنا ہی کوئی نہیں پر ان کو تو بغض علماء سے زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے بندے کی چھٹی ہے ان کو تو بغض علماء سے اور وہ تم نے دکھا لیا کہ تو سکے سمجھے پہ بھی اس طرح اے مولوی موک جان گئے اور سوچی نہیں نا ہن پتر تیرنا سلام کو نہیں لینا پتہ ہی نہ اس گل دا اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس پر کوئی بولے چاہے نہ بولے علماء اگر بولیں تو مجھے خوشی ہوگی میں کہا پتر بیخ لو کل تک توڑیاں عزتاں سنو بگڑے ہوئے ہو صرف اس لیے کہ تم سنی تھے تم نے عقیدہ چھوڑا میرے مالک نے وہ نظارے دکھلائے شخصیات ہار گئیں عقیدہ جیت گیا شخصیات ہار گئیں عقیدہ اور وہ شخصیت رہی جس نے عقیدے پر پہرا دیا اس واسطے کبھی عقیدے سے غداری نہ کرنا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میرے ساتھ عقیدے کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا جیسے نوری صاحب کہہ رہے تھے میرا پیر ہے تو میں کی کراں میں پیر والی گل نہیں پتر ہے یہی تو شخصیت پرستی ہے یہ دیکھ سنی ہے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کرنے والی قوم بول سکتی ہے خیر ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی صرف یہ دیکھنا سننی ہے کہ نہیں ہے انہیں نشان لانا پائے گا
یہ جڑی میں گل کی سمجھ آ گئی ہے آپ حضرات نو؟ پہلی بات وجہ یہ بنی کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ خود بگڑ گئے، پیر لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور سارے نہیں جڑے بگڑے نے وہ تو سارے نو پتہ ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، داڑیاں پوریاں نہیں، دانت بجاؤن والے، کتے لڑاؤن والے، میلے لواؤن والے، بیبیاں دے کلو گوڈے گھٹاؤن والے، بیرون ملکاں دے ویزے لواؤن والے، اروے وسکے جان والے تے منصورے جان والے، مدینے دا ٹکر اتھے چل کے حرام کر دے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، غیرت کرے غیرت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچاؤ پیو اپنے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں تم بگڑے ہو پیسوں کے لالچ میں، ویزوں کے لالچ میں، الگ بات ہے اسی پھر بھی اولیاء کرام دی عزتاں تے پہرے دیندے رہاں گے، ہم پھر نوکری ادا کرتے رہیں گے۔ یہ تھی پہلی بات۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کتابوں کے اندر لوگوں نے غلطیاں داخل کر دی اور وہ اب بک بک کرتا ہے اس کتاب میں یہ سوال چلت چبل جان دیا، تیری گل نو کون مندا ہے؟ ہمارے یہاں خود ایک پیمانہ ہے، ہماری یہاں بات کا ایک پیمانہ ہے، وہ ہمارے پیر کی بات بھی ہو تو اس پیمانے پر پوری نہ اترے تو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، کسے بولنے چ نہ رویں۔ اور دوسری بات ہمارے پیر یہ نہیں جو آج بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا پیر دیکھنا ہے تو داتا صاحب جیسے کو دیکھ، ہمارا پیر دیکھنا ہے تو خواجہ امیر الدین کوٹلوی کو دیکھ۔ یہ تو ام الاستانہ ہے نا، کئی آستانوں کی جڑ یہاں سے نکلتی ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب اس آستانے کو دیکھنا، تو کہڑے پیرانو ساڑھے سامنے لے کے آؤں دا پہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، جڑے لکی رانی چل کے کام کرنے ساڑھے نہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ ساڑھے نہیں۔ یہ بنیادی دو باتیں، کتابوں میں غلطیاں شامل ہیں، اس کو بک بگنا ساڑھے ہاں خود ایک پیمانہ ہے، ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے، ہر کتاب کی صحیح بات باقی سب چھوڑ دیں گے ہم، اور جس نے یہ خیانت کی ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور قیامت والے دن میرا رب پوچھے گا، سمجھ آئی؟ اور دوسری بات، اور بزرگاں دا مخالف ہویا موجودہ سجاد گان بگڑے ہوئے انہوں ویکھ کے اے ہی ناندی حالت ہے، اے بے نمازی فاسق فاجر قرآن دے مخالف، اے جرے ساریاں کھلیاں چو روٹی کھاندے نے، پٹھے کھاندے نے، انہاں کہا جے اے نے تنہاں منڈ کے رکھو، اور پہ گئے جے تو اڈے پیوانو بھی بچاؤ سارے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ لیکن رہ گئی گل ہے بابے شاہی کوئی نہیں، تو میں نے کہا پتر تینوں پھکی ہوں میں دیا گا، تیرا ڈاکٹر میں ہاں، سمجھ آئی نا جی؟ ایدہ دیا دا ڈاکٹر میں ہاں، اور میں نے پھکی دی ہے، الحمدللہ اس کا جواب نہیں دیا، چیخ رہا ہے لیکن جواب بن نہیں پایا۔ میں کہا پہلی گل ہے تو کہنا بابے شاہ کوئی نہیں، سانو پتہ ہے تیرا پیو ہی کوئی نہیں، تو محلے دی مشترکہ محنت ہے، سانو پتہ ہے ایڈا حرام دا اینج نہیں جاندا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی نو تکلیف ہوندی پئی ہے تو وہ اپنا منہ تھلے رکھے، غیرت مند بندہ بزرگاں دا نوکر ہاتھ چک کے بولے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات تو جو اگلی گل اور دوسری گل بھی سننا لیجئے، کہندا جی بابا تے شاہی کوئی نہیں، میں کہتے نو کہنے کہ بابا شاہی کوئی نہیں، ویسے تو بڑیاں بخاریاں پڑھنا ہے، نمبر دسنا، اے بخاری دے 3 تو زیادہ مرتبہ حدیث ہے، یہ تیرے پیو نے دسنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی 99 انہیں قتل کیتے سن، حوصلے نہ سنیا جی، نوری صاحب ترہ پنجابی ترجمہ کرنا ہے میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر واسطے نوری دی روح میرے چاہ گئی ہے، تکڑے ہو جاؤ، کیوں جی جلالی صاحب؟ تھوڑی دیر واسطے نوری صاحب دی روح آ گئی ہے، لیکن ایک قابل واپسی ہے، بول لو تو صحیح، مرو چوپ کر کے بیٹھے ہو، قابل واپسی ہے یار، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور اس بات کو سنیے گا ذرا، قابل واپسی ہے۔ ادھر دیکھیے بخاری شریف کے اندر ہے 99 بندیاں دا قاتل ہے، وہ چلا گیا ایک مولوی دے کول، مولوی لگدا سی مرزے کمپنی دا سی، میں اپنے حساب نہ چھیل تلاؤ نہیں ہے، جنوں سمجھ آوے وہ بولے 5 کلو دا سر نہ ہلاوے، ٹکر کھادا ہے حلال کرے، کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہیں کہا جب پر دفع ہو جا، تیری معافی کتوں ہونی ہے؟ انہیں کہا میں نہیں بخشا جانا، نہیں، انہیں کہا یار بخشیاں تے جانا نہیں، سینچری نہ رہ جاوے، انہیں کڈیا چھرا ٹپا دیتا، انہیں کہا سینچری تو پوری کر، لو جی سینچری مکمل، توجہ ہے؟ گل نہیں مکی، ہن سواد تے اگے آنا ہے نا، اور میں چیک کرتا ہوں سجے کبے تسی بھی ویکھ لیا جے کہ نو سمجھ آوندی ہے، او پھر انہیں کہ نہیں یار اللہ دی رحمت بہت بڑی ہے، تو چول سی تے میرے ہتھوں دا کام بھی ہو گیا ہے، چلو یار میں بندہ کو اور تلاش کرو۔ ایک اور مولانا صاحب دے کول گیا، جا کے کہندا جی میں 100 بندے قتل کیتے نے، میری معافی ہے؟ تے او جڑا مولوی وہ اللہ والےاں دا منن والا سی، پنجابی ترجمہ کرنا جڑا نہیں بول سکیا وہ بھی بولے او بابیاں دا منن والا سی،
یہ پنجابی ترجمہ سوٹ کیتا ہے اور سمجھ آیا ہے. انہیں آخیا ہاں جی تھوڑی معافی ہے. انہیں آخیا کس طرح؟ انہیں آخیا جی ساڈے واسطے گل نہیں, کام تیرا بڑا ڈاڈا ہے تے یہ ڈاڈے بندے کرن گے. انہیں کہا کہڑے؟ کہندا جی فلاں مسجد وچ چلے جا, اوتھے رہندے نے اللہ والے. آواز ایندی آوے خواجہ صاحب دی روح بھی تواڈے تے خوش ہو جاوے تے مزہ پھر آندا ہے نا. سمجھ آ رہی ہونے کہ اوتھے رہندے نے اللہ والے, اللہ دے ولی. انہاں دے کول چلا جا, جے او تیری سفارش کر چھڈن تے میرا مولا تینوں معاف فرما چھڈے گا. انہیں آگیا بابا جی ٹھیک ہو گیا جناب. وہ ٹریا اللہ دے ولیاں ٹر پیا. پنجابی ترجمہ جلدی سمجھ آ جائے گا, بابیاں ٹر پیا. بابے تے شاہی کو نہیں چبل جان دی تینوں کہنے آخیا سن ذرا پڑھ بخاری. وہ ٹر پیا بابیاں, راہ دے پہنچیا تو راہ دے فوت ہو گیا. اجی اپنے آ نہیں, میں سمجھا شاید 12 بج تا منہ تے وجے بیٹھے. ہوں تو مختاریا گل ود گئی ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, ہوں تو گل ود گئی. ہوں تسی توجہ فرماؤ جڑی میں بات عرض کر رہا, سنیا جے ذرا. وہ راہ دے وچ گیا تے فوت ہو گیا. فرشتے آ گئے, اے بخاری پاک جے, اے جڑی بخاری تے زیادہ نچدا ہے نا یہ اس بخاری دے وچ موجود جے. فرشتے آ گئے, جہنم والے کہندے نے ساڈا ہے, جنت والے کہندے نے ساڈا ہے. ترجمہ پھر پنجابی وچ, جہنم والے پوچھا کیوں؟ کہندا 100 بندیاں دا قاتل ہے, یہ ساڈا ہے. اور جنت والے پوچھا کیوں؟ کہندا بابیاں دا ہے. نہیں بھائی نہیں, مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہوں تیرا ابا نہیں تو کی کریے؟ زندہ بندہ دے بولے نا یار. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ایک منٹ ذرا جاگیے جاگیے. آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہے, مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. انہیں کہ بابیاں دا بزرگاں دا تیرے نہیں پتہ جاندا پیا. انہیں کہا بھی یار نہیں. وہ رولا پہ گیا. 2 نمائندے اللہ دی بارگاہ چ, ایک جنت والا تے ایک جہنم والا. باری تعالیٰ بندہ ہے, حالانکہ رب جاندا ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ اور باری تعالیٰ ہے مسئلہ تے ہن کی کریے؟ فرمایا انج کرو, جتھے وہ بندہ پیا ہے نا, آکھنا نہ پوے مینوں, جتھے وہ بندہ پیا ہے فرمایا اوتھوں زمین نو مینو کچھو. تہاڈی بولی کچھنا کہندے نا, پیمائش کرو. اگر تے اوتھوں او دا گھر نیڑے ہوے تے پھر اینوں جہنم والے پاسے لے جانا ہے. اگر اوتھوں اللہ والیاں دا ڈیرا نیڑے ہوے, پنجابی ترجمہ زیادہ سوٹ کرے گا, چپ شاہ بندہ مینوں نہ نظر آوے. فرمایا کہ اگر ایتھوں بابے نیڑے ہوے تے پھر انہاں بابیاں دے کھاتے پا کے بند کر دینا. لو جی دونوں نے آ کے پیمائش کی تھی, گل نکے تے پہنچ گئی. علامہ انوار صاحب آپ کی مسکراہٹ مجھے جوان کر رہی ہے, اور گلشنے امیر الدین رحمت اللہ علیہ کے پھول اور حضرت صاحب زادہ صاحب کی بلا اور دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں, آپ کی مسکراہٹ مجھے جوان کر رہی ہے. گرامی قدر حضرات, پیمائش گل نکے تے پہنچ گئی. اور کتنے پہنچی بلا؟ ایک گیٹ. چلو چیک کر لیں, لگ جاندہ پتا ہے بھی کتنی گل سمجھو. ایک گیٹ, سفر دونوں پاسے برابر. ایک گیٹ اللہ دے ولیاں لے پاسے وہ بندہ نکلیا, صرف ایک گیٹ ہے. ہوں اگے تبصرہ یا تاری وہ ہے, اجے اللہ دے ولیاں کو پہنچیا نہیں, بابیاں دی وسطی اچ گیا نہیں, بابیاں کو چل کے توبہ نہیں کی تھی, بابیاں دی نگاہ پئی نہیں, بابیاں سفارش کی تھی نہیں. صرف ایک گیٹ نیڑے ہویا ہے. فرمایا اس کو جنت میں ڈال دو. کیوں؟ اور فرمایا ہے بابیاں دے کھاتے دے وچ آ گیا جے. ہے جیلم دی کھوتی یہ کہتا ہے کہ جناب بابے تے شاہی کوئی نہیں. آپ بغیرتی بند کرو کسی کے پالتو, بغیرتی بند کر. تینوں کیا پتہ اللہ دے ولی کیا ہوندے نے؟ یہ بخاری شریف ہے. اور یہاں پر نکتہ سمجھنے والا یہ ہے, اگر پہلی امتوں کے ولیوں کا یہ مقام ہے تو بتا افضل الامم جو محمد مصطفیٰ کی امت ہے, اس امت کے اولیاء کا مقام و رتبہ کیا؟ بتا. خدا کا خوف کر, جہالت بھری بولی بند کر. اور یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. کیا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی
बाबे ते शाही को तेन कहने आखे शाही को नहीं हो हूँ तेरा अब्बा नहीं तो असी की कर लीए। और मैंने जब पहली मरतबा कहा ना भी अपना प्यो लभ अगों कहता है तुसी तो एक प्यो अपना जनाब अली बगदाद बनाया होया है, एक अजमेर बनाया होया है, एक तुसी लाहौर बनाया है, तुहाडे ते प्यों दा नहीं पता लगदा। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, मैं क्या भी कुत्ते तो बड़े वेखे ने पर एडा भौका कुत्ता पहली बारी वेख्या है। लेकिन सुन तू की समझिया भी सानू गल नहीं आउंदी। बादशाह मेरे को ऐसे ऐसे जुमले ने बावी विले ट्राले ते पूरे नहीं आउंदे। खुदा दी कसम है सानू हया बहुत सारा। और वैसे भी मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ, नहीं तो बादशाह एक मिनट ही फकीर घुमा दिंदा तो गल ही कोई नहीं, मैनू मेरे मालका ते नाज है। लेकिन मैं क्या सुन आजा जी मैं मंगोल हाँ। मैं क्या मंगोल तेन पता ही को नहीं असल मसला क्या है। 40,000 मंगोल बैठे सन। ये सब तो पहले गल अगर बयान की थी कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली ने बयान की थी इस पाकिस्तान के अंदर। याद रख लो, मैनू नहीं याद पैंदा किसी और बंदे ने बयान की होवे। और ये नामूस रिसालत की गल है। 40,000 मंगोल बैठे सन तो उन्होंने एक वड्डा कुत्ता वो उत्ते बैठा नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू कर दी। नाल एक कुत्ता हकीकी कुत्ता बने होया सी। उन्हें भौंकना इतना भौंकया भी उन्हें गल ना समझ आवे। उन्हें आख्या पता नहीं कुत्ते की हो गया आज क्यों भौंकदा है। एक विचों बंदा बोले ने आख्या तू मुसलमानों के नबी की तौहीन कर रहे इस वास्ते तेन भौंक रहा। उन्हें कहा है कोई गल करने वाली, इंज नहीं हो सकता। वो जनाब अली जो आपस तकरार होया कुत्ता चुप हो गया। दोबारा फिर उन्हें गुस्ताखी शुरू की ना। होया कि कुत्ते ने एक जंप मारिया, अपना रस्सा कढ़ाया तो सीधा स्टेज ते चल के जले वासले जन्नम हो गया। मैं क्या तू कहना सी मंगोल आते मंगोल बोलते बड़े ने। मैं क्या जे मंगोल भौंकदे ने ना तो रसूलुल्लाह दे कुत्ते भी गाजी मुमताज की सूरत च मैदान दे विच आ सकदे ने। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? या तौलबा चुप बैठे, तालिब इल्म भी सारे बोले जरा प्यार के साथ। कमाल वाली बात है। तू की समझे है वो तू भौंकदा रहेगा। तेरे वड़किया भी असी सबक सिखाया है, तू तो शह ही कोई नहीं। तो जो है कि कोई नहीं आप बात की गिरामी कदर हजरात। फिर यहाँ पर ये कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूसुल शक्ल। बोलो तो सही ना। इसी तरह जी जी मैं 3-4 बंदे हो बंदा हो मेरा भाई बोलता बैठा को 4-5 हो जान तज्जत ताई ₹5 धड़ी दे नाल वेच आवा। हम मदीने चल के खड़ी हो। बोला तो सही ना सुभान अल्लाह यार केड़े कमी पै गए। तगड़े होके बे आ जाए। वो वैक्सीनेशन दोनों कंधों पे करवाई उन्होंने तेन बुखार हो जाना है। पूछ लो मैं गोलियां खा के खलोता मेरा मूड कोई नहीं सी तकरीर दा। लेकिन हजरत ने फरमाया मैनू पता सी बाद आहो मैं तो कल होना तुम डोर जाना है। इस वास्ते मैं खड़ा हो गया हूँ ताकि कुछ ना कुछ अर्ज कर दूँ। और अजकल ये बड़ी बक बक है तो मैं आख्या तेरा डॉक्टर मैं हाँ पुत्र तेनू तेरा इलाज हूँ मैं करांगा। समझ आ रही है कोई नहीं। वो जी तुमने इतने बाबे बनाए। मैं कह जी अगर नून लीग वाले को आखे फॉर एग्जाम्पल भी तुम नून लीग में अपने कहते नवाज शरीफ तुहाडा प्यो है तो की आखणगे खोतिया। सिर्फ जमात एक लीडर है उन्हें बढ़ाई उन्हें मेहनत की तो नाम चलता अल्लाह खैर चल्ला। जदों जाएगा उस तो बाद कोई मेहनत करेगा तो काफ लीग वाले वो कह दिया तो तू कह दिया तू किसी प्यो बनाया फिर चबल जान दी पुठे पासे जाना है। बैठे हो आए पोटी आई पीटी आई ये भी तो इतना ही काफी है मेरा ख्याल है इनके लिए। समझ आ गई है जी। हाँ बाबा जी कह रहे ने हुजूर दे दुश्मना ते लानत बेशुमार। असी बड़ा समझाया सी जदों बाबे खादम ते अटैक किया ना। हालांकि मैं वकीले सफाई नहीं हाँ लेकिन असी हक गल जरूर करने हैं। वो साडे जेड़े वाले आलिम दे खिलाफ कोई बोले असी मैं चप चप भावें हजरत अत्तार दे मुरीद हाँ पर मसलक दे गद्दार नहीं हाँ असी। समझ आ रही है? अब बैठे हो बड़ा समझाया जितों तक साडा राबता सी। बंदे दे कहता उत्तों आर्डर आया है। मैं क्या हुण उत्तों आया यो बड़ी के बरनी हुण उत्तों आया ही। देख तेरी शाख पे जितने उल्लू बैठे थे माशाल्लाह हर रोज 5-5 उड़ते पैन 10-10 उड़ते पैन। गया ये उल्लू एक सट नहीं पचा सके। और मैं अगला जुमला धीरे से कहना चाहता हूं। मैंने कहा जिन्होंने तुम आख्या सुन हम कल खत्म कर देंगे यहां ये चल नहीं सकते। वो 4 लाख बंदा लैके आंदा पे तकड़ा हो जा हुण पुत्रा तकड़ा हो जा आंदा पे तेरा प्यो हुण तकड़ा हो जा।
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور منہ تو صافا لاؤ کالے کپڑے آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جزاک اللہ. کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہن جیڑا ہوندا میں تلک توڑتا ہوں میں تلک اور مینو ایک بندے نے فون کیا کہ سمر صاحب تو تبصرہ چنگا کر لینا ہے یہ روندا کیوں نے؟ میں کہ بابے نے آکھیا سو تسی بھی رونا تھوڑی نسلا بھی رونا ہے اے گل ہے اور کیڑی گل ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی عقیدے پر رکھے جس پر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تھے, اسی نظریے پر رکھے جس پر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور عروج بھی وہی عطا فرمائے, بلکہ ساڑی دعائیں مدینے دے 12 چان لگ جان. لیکن میرا مالک بڑا بے نیاز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں تسی بھی رونا توڑیاں نسلہ میں ہوں رونے جوڑی گئی جوندے بس بس تیر چگل جانی ایو کچھ بات آئی بس. انہاں دا تے ایک بندہ بھی نہیں تروڑ سکے نہیں نہ ٹوٹیا. میں تو پہلے دسیا بھی میں وکیل صفائی نہیں, نہ میرے کول کو ہوتا ہے تے نہ میں کدی جلسے جلوسہ نہیں گیا, لیکن جڑی حق ہے او حق ہے. ایز اے سکالر میں تبصرہ کر سکنا, کسی دے ڈڈے پیڑ نہ ہوئے تے جے ہوئی تے ہور تننا گا, یہ گل بھی نال ہے, پیڑ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ بھی توجہ کرو, سجادے شہزادے نواب زادے پیر زادے ڈانگا لے کے عمران خان دے محافظ ہوں سارے اندر, توجہ ہے سارے اندر. ہاں میں کیا پتر اوے تسی تے آپ غوث پاک دے لنگر تے پل دے سی, تسی آپ کی دی اوٹو روپے ہو نہیں. یہ خان صاحب سب کا صفایا کر, میں کہا تیرے مسلک کیتی جاتا ہے, تینو شرم ہی کوئی نہیں آؤندی پئی یار, اتنی تو تیرے اندر غیرت ہوئے نا یار. وہ بولتے صحیح سبحان اللہ. اے ویسے حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کرامت ہے, بے سورے بندے تے پیسے آنڈا نے کوئی نمی گل کرنے لگا اب ایتھے لیکن جڑی میں گل کیتی ہے گل دے وچ وزن ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دس صحیح نہ مینوں. تو کہنے دا مقصد یہ حضور دا بن, حضور دا گل تاں بننی ہے, نہیں تے حال ہوندا ہی ہے جی اتوں آڈر ہے. میں کہا ہوں اتلیاں دا پتہ لگ گئی, کرلی منہ چا گئی نہ کھان دا تے نہ کڈھن دا. اج بھی معافی مانگ لا بابا دے مزار تے چل کے, انہیں بد دعا بھی ڈڈھوں ہو کے دیتی سی. آج ویکھ لو ذلیل ہوندے پھر دے جے. حضور اکرم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت آپ کی امت کے اولیاء کاملین کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا. لیکن جڑی میں گل کردا پیا پارٹی دے جڑا سربراہ جنے محنت کیتی وہ دے نام تے پارٹیاں ہوندیاں نے. جدوں تک محنت کیتی حضور غوث پاک نے انہاں دی پارٹی چلی, جدوں داتا صاحب نے کیتی انہاں دی چلی, بابا صاحب نے کیتی انہاں دی چلی. وہ سارے دے اپنے اپنے فالوور چل رہے نے. مدینہ مدینہ تینوں ٹینشن کیا, تو کہنا پیو بدل لیا ہے. میں کہا چلو اسی تے پھر بدل لیا, چلو نیک کا تو نیک آیا ہے. تو میں کہا تیرا تے ہے ہی کوئی, اچھا پھر اس تو بھی بڑی چبڑ ماری سوں. کہندا جی اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں. اے سنیا ہوئے گا تسی کیوں بھائی پیر صاحب کی بلا کہ کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہوں میں سمجھدا سی تے پیو کوئی نہیں. اور میں پورا تبصرہ کیتا ہے, زندہ بندہ بول سکتا جنہیں جملہ تل پسند نہ آئے منہ تلے رکھے, اور تنوں چس آئے گی بابا جی, سواد نہ آئے روپیے واپس. آجا جی ماں کیا شاہے, ماں تے شاہی کوئی نہیں ہے. اور اتنا ننگا جملہ اس بغیرت نے بولیا, میں صرف تو انہوں سمجھامن واسطے بول رہے ہیں بھی اسی کیوں یہ دے ہوں اپریشن شروع کیتا ہے. کہندہ جی یہ کہندی یہ ماں جدو غصے ہو جائے میں دو دنی معاف کرنا, تیرا دو دنہ کی تلک ہے. کہندہ تو تے اپنے چکران دے بیشی تے بال ہو گئے, چکر سمجھ دے پہ ہو. اب میں کہا سونا مرزا منگول تیری ماں واقعی چکران دے بیشی. ہر غیرت مند بندہ بول سکتا ہے دوسرے بندے کی چھٹی. تیری ماں واقعی چکران دے وچ لگ دی سی تاں ادھا دا بے غیرت جمعہ ہے. اور دوسری بات تو کہنا ہے ماں شاہی کوئی نہیں.
میں سمجھدا سی تیرا پیو کوئی نہیں تیری ماں بھی کوئی نہیں تو کو کھوتی دا پتر لگنا ہے مینوں ولیاں نو پہ گیا تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی لو جی ایک پھکا گیا ہے جواب نہیں جے دے سکیا اور دے گا بھی نہیں یہ دی جرت ہی نہیں ہے میں 2 سال بڑا ویکھیا ساڈے علماء نے بہت اچھے اور ہن ڈاکٹر صاحب قبلہ جلالی صاحب اور انہاں دے شاگرد انہاں بھی ہن تیراں تلواراں دے رخ ادھر کیتے نے اور بہت اچھا ہے منڈ کے رکھو یہ دی ایسی دی تیسی ہاں اے باقی سارے کتاباں شتاباں لے کام تسی کرن ہتھوڑے والا میں کر سا بالکل ہے نا انشاءاللہ فٹ کر دیاں گے بابا جی یس پھر میں نے ایک دوست نے کلپ بھیجا کہندا جی آج کل کہندا ہے میں سیوتی ماں سیوتی نے کہندے بندے ویکھے ہونے نے میں سیوتی ہاں امام جلال الدین سیوتی میں کہ واہ میں جڑا جواب دیتا ہے ذرا حوصلے والا بندہ میں کہ تو سیوتی نہیں تو لوتی ہے اور اگلی بات میں کہ تو سیوتی نہیں تو جیلم دی او کتی ہے جڑا راہ دے اوتے بننی ہے ہر بندے نو پہ جانی ہے لیکن تینوں اے نہیں پتا اگر اصحاب کہف تے کتے نو بھی ویکھیا جاوے تے او بھی ولیاں نو نہیں بھوکیا تو بندہ اسے بھوکدا پیا تیرا کیا بندے نال تعلق ہے تیرے تو کتا بازی لے گیا ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات میں تو یہ جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بھونکنے والا یہ نتھیا گلی کا باندر افریقہ کا باندر اور دیکھنا جدو مان چڑھے گی یہ پاکستان اچ نہیں رہ گا کہ ٹر جائے گا یہ بھی فقیر کی طرف سے ایک لنگر لے لو دیکھ لیا جی مان چڑھن دی ڈھیلے جے نہ چلا جاوے تے گل ہوئی واہ بھائی واہ تسی کہندے تینوں کیویں پتہ ہے میں کہ سانوں سارے پتہ جنہ کتا پالیا انہاں ساتھ لینا ہے تاں ہی تے نکلدا نہیں پیا کہ میں نکلا تے مینوں مارنا ہے میں کہ کام بندے والے ہون تے لوگ ہاتھ چومدے نو بے غیرتا کام گندے ہون تے لوکاں لتر ہی مارنے نے نا اس پاکستان میں اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم تو اس کا جواب دے رہے ہیں او میں نے ایک بندے نے کہا حضور آپ نے بات تو ٹھیک ہی لیکن نا اس سے نا درد تکلیف اسے بہت ہوگی میں کہو تکلیف ہی تو دینی ہے اس کنجر نو اینو پتہ لگے جدو ساڈے بزرگاں دے خلاف ہونا سانو کڈی ہوندی ہے کو تھوڑا جہا اینو بھی تو ٹھوک یہ تکلیف ہی تو دینی ہے اور اینو کی اونج بلا سمجھ ہوندی ہے واہ بھائی واہ ڈاکٹر سارے دے آپریشن کردا رہندا پتہ لگدا جلے اپنا دل دا بائی پاس ہوندا ہے میں کیا ہونا سا چھرا پایا ہونے قابو ہو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اس واسطے اے کیا چیز ہے واہ بھائی واہ جے نو شناختی کارڈ دی ولدیت تے پیو نہ لبے جیڑا بھرے مجمع دا اپنی ماں دا انکار کر دے وے تساں کیا سمجھ ایو جا لا بارس بچے ایو جا لا بارس بچیاں دا کی ہے اور ساڈے وارثاں دے وچ خواجہ امیر الدین کوٹلی جیسے بندے نے حضرت شیر ربانی جیسے بندے نے ساڈے وارثاں دے وچ ویکھنا ہی تے کہلیاں والے بابے نو ویکھ لا ساڈیاں وارثاں وچ ویکھنا ہی تے حضرت عطار نو ویکھ لا ساڈیاں وارثاں وچ ویکھنا ہی تے میرے داتا نو ویکھ لا میرے بابا نو ویکھ لا میرے خواجہ نو ویکھ لا کیا جماعت علی کیا مہر علی کیا غوث جلی اور کیا میرے مولا علی ساڈے وارثاں نو ویکھنا ہی تے انہاں نو ویکھ تیرا ہے کوئی نہیں تو ساڈے نو پے گیا کسے بھول لے چ تینوں بولن دیاں گے ہن او گلاں نہیں اتنا کافی ہے یا تھوڑا جا ہور رینچ ٹریڈ کراں اتنا کافی ہے صوفی صاحب توجہ کرنا ذرا نہیں اور ادھر دیکھنا یاد رکھو یہ جڑے تانوں بزرگاں تو دور کردے نے نا یاد رکھ لو حنفی صاحب قبلہ نے جڑی گل کیتی بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھے ہے سمجھ آ رہی ہے تسی اگر قرآن دی ہسٹری پڑھ لو نا تھک تو نہیں گئے پینا ڈالدا ہن پسینہ آیا میرا تو ٹائم ہی ہن شروع ہویا ہے آئے تو سارے این کر گیا جی یہ تیری ہون شروع ہو گیا تو پتہ نہیں کروں کی ہے سارے نال گوڈے چھڈو سرکار لاری آ گئی ہے شیخو پورے دی گوڈے چھڈو تو ذرا جا کے سبحان اللہ فرماؤ آپ کو کیا پتہ یہ بزرگ کیا قرآن کی ہسٹری پڑھ کے دیکھتے ہیں پتہ لگے نبی پاک علیہ السلام نے یقین کرو آپ نے ایک ایک بات نو ارشاد فرمایا لوگوں نو سمجھ نہیں آندی یہ حدیث کا نمبر ہے یہ ہے تو سارے نمبر کھول تو صحیح یہ تیرے سارے نمبر نہ بلا کے ہو جان دا گل کرنا والی بلا گرامی قدر حضرات ساڈا جڑا اسلام ہے نا یہ سانو درس ہی دیندا کہ نیکاں دے کول بہو نیکاں دے نال تعلق جوڑو نوری صاحب قبلہ بہت پیاریاں 5 حدیثاں پڑھیاں اور اندر اندر درس ہی سی اور میں چونکہ دیسی بندہ طالب علم ہاں انہاں دی گفتگو دی برکت لے کے میں بھی کچھ کہہ سکنا تانوں دیکھو سانو یہ حکم ہے جس لئے شادی بھی کرنی ہے نا تے نیک عورت دا انتخاب کرنا ہے سنیا جے ذرا نیکوں کے پاس جانا بزرگوں کے پاس جانا اچھے لوگوں کے پاس جانا یہ کیا ہے سن اسلام تیری گھٹی
دینی اچ پا رہے ہے. حدیث لفظ فظفر بذات الدین تربت یدک، اور فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک عرب کا مقولہ ہے، اس کے تحت پیار والی بات ہے. فرمایا جب بھی انتخاب کرنا ہے عورت کا تو دین والی عورت کا انتخاب کرنا ہے شادی کے لیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرمایا جب شادی کرنی ہے تو عورت کو لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا 4 چیزاں دیکھنی ہیں. اور اگے دی شرع دے وچ علماء نے فرمایا جی نے کلا مال ویکھیا ایک دن آئے گا غریب ہو جائے گا، کلا حسن ویکھیا ایک دن آئے گا حسن ختم ہو جائے گا، کلا خاندان ویکھیا ایک دن آئے گا ذلیل ہو جائے گا. فرمایا جس نے فقط دین ویکھیا ہے اللہ مال بھی دے گا، حسن بھی دے گا، نام اور شہرت بھی عطا فرما دے گا. یہ ساڈی تربیت کیتی گئی ہے نیک لوکاں دے نال رشتہ کرنا. بچی ہوے یا بچہ ہوے نیک گھر تلاش کرو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بلکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں. گوڑے چھڑی ابن ماجہ کی حدیث سنیے. فرمایا اگر کوئی مالدار حسین و جمیل عورت ہے اونچے خاندان کی اور اس کے پاس دین نہیں ہے، غور دے نال سنے ابھی سارے بھائی توجہ. فرمایا اگر دوسری طرف ایک کالے رنگ کی ابشہ کی عورت ہے اور اس کا کان بھی پھٹا ہوا ہو، بہت بڑا سوراخ ہو اس کے اندر، یعنی وہ کسی کی نوکرانی اور غلام رہی اور دراز تک، فرمایا اگر اس کے پاس دین ہو تو حسن اور مال اور دولت کو ٹھوکر لگا دینا، دین والی سے پیار کر لینا، محبت کر لینا، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا. اللہ اس کے صدقے میں تمہیں نیک اولاد بھی عطا کر دے گا، عزت بھی عطا فرما دے گا. شادی بھی کرنی ہے تو نیک لوگ کال توجہ. بچی ہو یا بچہ پیدا ہو گیا ہوں کی کرنا ہے؟ سب تو پہلے گھٹی پوچھو حضرات علماء انہوں تحنیک آدن. فرمایا گھٹی دلانی ہے نا تو کسی نیک بندے نو لاب کے لے آنا. ذرا ہوں چل دے آؤ یہ سمجھ آ جاوے تھا. نیک بندے کی گھٹی، تہجد گزار، نمازی، اللہ کا ولی بندہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اکثر لے کے آتے تھے اور آقا کریم گھٹی بھی دیتے تھے ان کو اور نام بھی رکھ دیتے تھے، جیسے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، سراجین، شمسین، قمرین، سعدین، سبتین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ دونوں کو حضور کی خدمت میں لایا گیا. میرے نبی نے گھٹی بھی عطا فرمائی، یعنی تحنیک آدن. اور اصل تحنیک سنت پتہ کی میں ہے؟ دساں جا بھائی موبائل ہی چو نکل کے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا. اپنا لعاب اپنی زبان کے ذریعے سے بچے کے منہ میں ڈالنا اے اصل تحنیک ہے. اور بزرگاں فرمایا کوئی میٹھی چیز مدینے کی کھجور ہو تو کیا بات ہے، شہد ہو تو کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا اپنے منہ میں چبا کے ڈالے اپنی زبان سے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے، تاکہ اس نیک بندے کا لعاب بھی جائے اور وہ میٹھا بھی جائے. اور میرے نبی عمومی طور پہ کچھ کھاتے نہیں تھے، لعاب بھی ڈالتے تھے کیونکہ حضور دے لعاب تو بعد کے میٹھی شے ہے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ تحنیک کا سنت طریقہ ہے. اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالے اور اس کے بعد اپنی زبان بچے کو چسائیں. اب بیٹھے ہو. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کوشش کریں بندہ باوضو ہو، نیک ہو، نمازی ہو، تہجد والا ہو، اچھا بندہ ہو. اللہ دا ولی ٹکر جاوے تو کیا بات ہے، پکا سنی ہو. پھر وہ اپنی شہادت والی انگلی کو شہد لگا کر اس بچے کو بھی چٹا سکتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ شادی دا انتخاب بچی بچہ نیک پیدا ہو جاوے، گھٹی نیک، نام رکھنا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں بلایا جائے گا نا، یدعا یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم، قیامت والے دن جب تمہیں بلایا جائے گا تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا. ایک روایت ماں کی بھی ہے، مشہور وہ ہے لیکن معتبر یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، انکار اس کا بھی نہیں، معتبر یہ ہے. اور یہ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے پیج کے اوپر پوری ویڈیو پوری تحقیق کے ساتھ میں نے بات بتائی ہوئی ہے وہاں پر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن فرمایا جب آپ نے نام رکھنا ہے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، فرمایا اپنے نام سونے رکھیا کرو. اور اس کی شرح میں ایک یہ بھی ہے خوبصورت اور نیک اور اچھے بندوں پر رکھیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص ہے کہنے لگا اللہ نے مینوں پتر دتا حضور دا نام رکھو. فرمایا مینوں تو سارے تو پیارا اپنا چاچا حمزہ سی تے میں اپنے چاچے حمزے دے نام تے دا نام رکھ دیتا. جا سبحان اللہ تے فرمانا یار. ملفوظات شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ سے کسی بندے نے پوچھا آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام بھی محمد دوسرے کا نام بھی محمد، پکارنے کے لیے آپ نے اس کا نام مصطفیٰ رکھا، اس کا نام حامد رکھا.
तो क्या वजह है दोनों का नाम आपने मोहम्मद रखा? फरमा दो और होते तो उनका नाम भी मोहम्मद ही रखना था। वजह आपने फरमाया, वजह ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस शरीफ बकायदा तौर पे आपने वहां नकल फरमाई, फरमाया जिसका बच्चा पैदा हो वो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम रख दे, क़यामत वाले दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा जिसका नाम मोहम्मद है वो भी आ जाए, उसका बाप भी आ जाए, इसका नाम का सदका हमने बख्श के तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। फरमा हम तो इस वजह से नाम रखते। शादी का इंतखाब नेक, गुड्डी नेक, नाम नेक। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? आप जरा थोड़ा सा चलते हैं ना, आपको पता चले। अच्छा, बाकी जिंदगी में अपनी यारी सोहबत किसके साथ रखनी है? नूरी साहब ने आपको सुनाई हदीस शरीफ, फरमाया जब भी बैठना है नेक बंदे के साथ, जब खाना खाना है तो नेक बंदे के साथ। पूरी जिंदगी के लिए हमें यह सबक है। और इसकी मिसाल बुखारी शरीफ में बताई गई, मुस्लिम, तिरमिज़ी, हर किताब के अंदर तकरीबन यह हदीस मौजूद है। थके तो नहीं हो? मैं अपनी मर्जी ना छोड़ागा, मैं 2 टीके लगे मैं अपनी मर्जी ना छोड़ना मेरा पुत्र। आज नदुआ का असर पूरा होएगा तो जावांगा इंशाअल्लाह। सूफी साहब जागना जरा गल बड़ी टाप दी आ गई जड़ी मैनू याद आ गई है। तवज्जो है ना? बोलो तो सही ना। गोडे छोटे छड़ के बहो, तकड़े होके बहो। ये सुबह की तकरीर भी अभी सुना रहा हूं आप हज़रात को, ठीक है, लेकिन ये बात है बड़ी समझने वाली। हाय 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 जिंदाबाद। हकीम हकीम ही हुंदा है ना, हकीम नू पता केड़ी खुराक किने देनी है। और बोलो तो सही ना यार। मियाँ साहब फरमा रहे 2 टीके तो लगे ना, तो ये हुण इंज दी ताकत आवे कि उन्होंने 4 लाने जे। वाह भाई वाह, सवाद आ गया। अजे तो मेरा हिक्को नहीं मुक्या। ये मैं सही दसदा पे जे, लेकिन ये बात आप भूलेंगे तो नहीं जो मैं सुना रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मासलुल जलीस सालिह वस्सू, फरमाया जेड़ा बंदा नेक है ओदे कोल ओदी सोबत दे विच बैठना और जेड़ा बद है ओदे कोल बैठना एक कैसा है। इसकी मिसाल मेरे नबी ने क्या दी, जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा किसी नेक दे कोल बवे ओदी मिसाल इस तरह जिवें वो अत्तार दे कोलों बह गया है। अत्तार वैसे तो मेरे मुर्शिद गिरामी का लकब है, लेकिन इत्थे मुराद ये अत्तार नहीं, इत्थे मुराद असल जिहड़ा है जिहड़ा इत्र बेचदा है ना वो है। वैसे जिहदा अमल ठीक होवे, अकीदा ठीक होवे, सुभान अल्लाह, ओदे कोल भी मदीने वाले दी खुशबू ते आउंदी है ना। अत्तार तो वो भी है। फरमाया अत्तार के पास बैठने वाला। हजूर क्या मतलब? फरमाया चंगे बंदे कोल बहोगे ना, सौदा भावें ना भी लै, जिवें इत्र वाले दी खुशबू आउंदी रहिंदी है ना, तैनूं नेकां दी खुशबू, नेकां दी सोहबत, नेकां दा फैज़, नेकां दा कमाल ये मिलता ही रहेगा तेनों। और जेड़ा बुरा बंदा है फरमाया एवं समझो जिस तरह लोहार ने भट्ठी बाली हुई है। तवज्जो है? क्या बेचैनी आप क्यों दाएं बाएं देख रहे हैं आप हज़रात? बैठ जाएं, मौलवी उठी के नहीं जाना दोबारा, बैठ जाए तले, हलना नहीं हुण। सुभान अल्लाह फरमाइए। सूफी जल्दी कर, जल्दी जाना ही तो जल्दी, नहीं तो बह जा तले, हल कोई नहीं सकता, बह जाओ तले, कोई बंदा उठ के ना जावे, जेड़ा जावे फड़ के उधर लै बन लो इत्थे थोड़ा जिहा जाटे, मैं अपनी मर्जी नाल छड्डांगा। वाह भाई वाह, है हो सकता भला? बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। बुरे बंदे की मिसाल जिवें लोहार ने भट्ठी भगाई हुंदी है और ओदे कोल बहु तुसीं भावें कुछ ना कराओ लेकिन बदबू दे नाल तुसीं आवाज़ार हो जाना है। गंदे बंदे दी यह मिसाल है ते चंगे बंदे दी अत्तार वाली मिसाल है। हुण समझदे चले हो सारी जिंदगी शादी का इंतखाब, गुट्टी, बच्चा, नाम, सारी जिंदगी ये कहता बाबे शाह ही को नहीं, वो वड़ के मरने। तवज्जो ते नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात, इस बात को समझने तो तेनू क्यों नहीं आख्या बाबे जो तेरा हुण नहीं तो पुत्तर लब। समझ आई ना? साडे जेड़े ने उन्हां दी ये हिस्ट्री है। और फिर ये गल भी समझे अजे जरा आखिरी बात है, मैं बिल्कुल क्लोज करने लगा हूं, लेकिन हो सकता घंटा 1.5 लग जाए क्लोज कर दें। मुमकिन है ना? मुमकिन है ना? घंटा 1.5। वाह भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, तगड़े हो तगड़े। हाँ जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। भी एक मिनट थोड़ा जा हौसला करें जरा। सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हज़रात, आके बात आपको समझा दूँ। ये सारा प्रोसीजर नेकों के हज़रात उलमा बैठे हैं, इन्होंने पूछो जदों किताबुल जनाइज़ पढ़िया जाए ना, साहिब बारे शरीयत नूं पढ़ लो और इस तो बाद जितनियां किताबां दे विच है फतावा शामी तक सारियां किताबां खोल लो। उलमा ने लिखा है जदों दफन करना है ना, सूफिया जिथे भी कलम उठाया उन्हें आख्या जदों दफन करना तो किसी नेक बंदे दे कुरब दे विच बंदे नूं दफन करना जे।
کی سوچتے پے ہو یار؟ اس بات کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ یعنی ساڈے جمن تو لگ کے مرن تک سانو تربیت ہے نیکاں دے نال ہو جاؤ، ولیاں دے نال ہو جاؤ۔ اور یہ کہندا بابے شاہی کوئی نہیں، وہ اپنا لب ساڈے اسلام دی ہے تربیت جناب۔ اور بالکل آخری بات اور قرآن مجید سے دوسری صورت ہے الحمد تو بعد علی سورہ بقرہ۔ یہ بقرہ بلا کینوں کہندے نے؟ عربی دے وچ بقرہ وڈی کاف دے نال جس لے آوندا نا دو نقطے والی کاف، او دے نال دا معنی ہوندا گائے۔ کیڑی گائے؟ کتھے گائے؟ کیوں گائے؟ ریٹ ود جانا جے چنگے رہ جا سو بول لو جلدی گل بتا۔ ذرا اس گل تے کدی غور تو کرو نا۔ میں صرف یہ تھوڑے ذہن چکلنا چاہنا بھی بابے کو تینوں کہنے آکھے بابے کوئی نہیں بندے دے پترا تینوں نہیں پتا تے تو پڑھنا قرآن و حدیث۔ سمجھ آئی؟ اللہ دا ولی ہے، بنی اسرائیل دا بندہ ہے، انہیں ایک وچھی خریدی ہے، توجہ ہے، انہیں لے کے جنگلے چھڑ دیتی، آدھا باری تعالیٰ کرنی تو میں تیری عبادت ہے، لیکن چونکہ میرا ایک پتر بھی ہے، میں نا اللہ دی تیری پناہ دے دے کے اس گاں نو جنگلے چھڑ دا بے حفاظت تو کرنی ہے، میں جیواں مراں اے تو تیری رضا ہے، پر ایک گاں میرے پتر نو ملنی چاہی دی ہے۔ بس اتنی گال کر کے گاں نو چھڑ دیتا۔ انہیں اپنی بیگم نو دس دیتا، قدرت خدا دی مہینہ 2 سال 2-4 سال وہ فوت ہو گیا۔ اللہ دا جڑا ولی سی، توجہ ہے بھی سارے حضرات دی، وہ اللہ دا ولی فوت ہو گیا۔ بابے شاہی کریا میں کہتے ہیں دساں بابے کی شاہ نے اے قرآن ہے، ہم قرآن پڑھا، تو پڑھیا ہی کوئی نہیں، گوڑیا ویکھے ہی کوئی نہیں قرآن تو۔ پہلی سورت پہلے سپارے دے اندر پہلے آدھ دے وچ تیرا مسئلہ حل ہو جاندہ ہے۔ بابے کیا شیز نے انہیں چھڑ دیتی، فوت ہو گیا۔ وہ جدو بچہ تھوڑا جا جوان ہویا نا، وہ بچی چھوٹی ہوئے گی، اللہ جانے کڈی سی۔ ایک دن اماں نے پتر نوں آکھیا پتر تیری گاں جنگل دے وچ انہوں لے آ۔ میں وہ گاں کدھروں آئی؟ وہ فرمایا وہ تیرے ابا جی چھڑ کے گئے سن۔ تو فرمایا وہ کسی دے سپرد کیتی ہے جی میں بچیاں دے سوال ہوندے نے؟ انہوں کہ نہیں سپرد کوئی نہیں کیتی، کسی بندے دے۔ آکھیا وہ کیویں لبے گی؟ فرمایا ہاں اللہ دے سپرد ہے۔ اچھا تو پھر مینوں کیویں ملے گی؟ فرمایا پتر تیرے بابا جی نے دسیا سی بھی فلان جگہ تے کھڑے ہو کے تو آواز ماری بھی جڑی اللہ دی پناہ دے گاں میں چھڈی ہے میرے ابے نے، وہ میرے تائیں آ جائے تے اللہ اپنے فضل نال پہنچا دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہیں آکھیا ہیں بابے ایڈے تکڑے ہوندے نے؟ زندہ بندہ بول سکتا ہے، زندہ بندہ بابیاں دا لنگر کھا کے جڑا نہیں نہ بولدا مینوں پیڑ ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا ہیں انج ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ ہو گیا منڈا، انہیں آکھیا او گاں آ جاوے جنوں میرے بابا جی نے اللہ دے سپرد کیتا سی، اللہ دی پناہ دے وچ آ جاوے، گاں بھیجی آ گئے۔ اماں نوں آ کے کہندا اماں اینوں کسے نے کھاتا کیوں نہیں؟ اماں سی تے عورت پر گل بڑی وڈی کر گئی، دنیا وہابیت تو نجدیت تو خارجیت تو رافضیت، اے دے منہ تے انج دا چباٹا ماریا۔ انہیں آکھیا پتر گاں ہووے سائیاں علی کسے دی کی مجال کھا جاوے ہو۔ جزاک اللہ۔ انہیں کہا ہوگا تو بندہ سائیاں والا نا، انہیں کہا سائیاں والی یہ تاکہ بجا لے، کوئی کھا جاوے شیر، کوئی کتا، کوئی بلا۔ اچھا وہ لے کے آ گیا، لو جی گھر بنی، بڑا خوش، بڑی تکڑی ماشاءاللہ گاں ہے تے جناب سونی بچی۔ وہ جدو گھر آ کے بچ گئی، ادو جناب علی بنی اسرائیل دا ایک بندہ قتل ہو گیا، بہت بڑا بزنس مین تاجر سی، او دا بھتیجا، او دی اولاد کو نہیں سی، بھتیجا صاحب ہو رہی مال دے اتے بے ایمان ہو گئے۔ انہیں آکھا کس طرح میں قابو کراں؟ انہیں اپنے چاچے نو ماریا، نال والے دی وستی دے بوئے تے سٹیا، اپنے گھر آ گیا، سویرے روڑا پاتا میرا چاچا ماریا، جلدی قاتل کڈو نہیں تو میں سے تو سانو سارا ٹونک کے رکھ دینا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، تلواراں نکل آئیاں، قریب سی کہ وہ جناب علی قتل ہو جاندے بندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے، کیا فیصلہ ہے رب کو پوچھ کے دسو۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، باری تعالیٰ یہ مسئلہ ہے، فرمائی انہوں آکھو ایک گاں لے لین، گاں انہوں ذبح کر کے نا او دا گوشت کی میں آکھیا جی ایک قبر دے اتے چل کے لاؤنا ہے تے مردہ زندہ ہو کے دسے گا مینوں کہنے قتل کیتا۔ اے قرآن ہی قرآن 259/52 فلانا انی دیا قرآن ہی پہلا سپا رہی ہے۔ یہ میں اس پلمبر کو کہہ رہا ہوں، اس منگول کو کہہ رہا ہوں، اور وہ متاثر ہونا لا اتھے تو نہیں لگتا کوئی اتھے 2 نمبر بندہ بہ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی نا؟ جوڑا کو چمچا کڑچھا چھوڑا میری گل سنے تے کان کھول کے سن، کاش تو میرے سامنے ہوندا ہے جدا رینچ پاواں آج تیریاں چیکاں نہ نکلنا تے گل ہو گئی۔ بولو تے صحیح نا؟
لو جی وہ بندے گاں لبنا آ گئے نا، وہ کئی بندے صلاح الدین ہوں نا، بہتے مشور الدین، وہ بھی پھس جاندے جے. توجہ ہے، گاں ٹھیک ہو گیا جی. وہ ہوں سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام دس کے چلو ممر تسی گاں لے کے ذبح کر کے گوشت لا دو، اللہ خیر صلی اللہ. حکیم صاحب دا زیادہ تجربہ ہو گیا. حکیم صاحب کو جدو دوائی لیندے نا، حکیم صاحب نے آکھیا دوائی ہے 5 دن کھا کے آ جایا جے. پانی نال کے دودھ نال، ایک دن دودھ نال کھا، تتا کے ٹھڈا یا دن تتا کر کے کھا. پتی پاواں کہ نہ پاواں، یا دن پتی نہ پاویں نیری زہر ہوندی ہے تے نال گوڑ پاویں. لب لب سارے مر رہے ہیں. نرنے ہاں کھاواں کہ کھاواں، یا دن خبردار جے کسے شاید نیڑے گیا ہوندا. راج لے 5 دی دوائی ہے تے 7.5 دا نقصان کیتی کھلوتا مر رہے ہیں. کہ وہ جو حکیم صاحب دی آکھن تے ویسے ہی کھا لیندا. زیادہ سوال نہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا ہے پہلی قوموں کی اسی طرح جی زیادہ سوال نہ کیا کریں. اے تویز ہے جی، اینو کیویں لٹکاونا جی، کیو جی ہونا چاہیے جی، کتنے کرنا چاہیے. او مر رہے لے جا کم کر اپنا، پی جا انہوں. نلکے دا پانی ہوے، نہر دا ہوے، خوہ دا ہوے، وڈی نہر دا ہوے، وہ لبدا رہے. تینوں دتا ہے پراں بھیڑ جا ہر شے. او بول تو صحیح ہو مدینہ. ساڈی قوم بڑی عجیب قوم ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے میاں صاحب. اللہ آپ کو خیر و برکت. اے ہن بھی خیر. او جناب علی آ گئے. اوے او گاں دا تے آکھے تے کی ہو جائی ہوے کو آ گیا صلاح الدین. لو جی تو گاٹا فٹ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ فرما سویرے پوچھ کے دساں گے. سویرے پوچھیا، فرمایا او دا جڑا رنگ ہوے صفرا فاقع لونھا، پیلے رنگ دی ہوے تے سونی ہوے تے ساری پیلی ہوے. آپ نے دسیا او دوے دن پھر ایک اور نواں صلاح الدین بڑھ گیا. انہیں آکھیا بھی یہ دسو بھی وہ اچھی سوئی ہوئی ہوے یا جوان کواری ہوے. نہ کھلو بھئی نواں کٹا کھول گیا. سویرے پھر موسیٰ بیٹھے ہو. اے ہن میں تینوں دسنا بابے کی شبد نے تکڑا ہو ہیں ہو گئے. آپ نے فرمایا لا دلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا. بولو تے صحیح نا. نہ ہڑ نہ ریڑا نہ پانی والا کھوہ، بالکل کھری ہونی چاہیے، کوئی کام نہ لیا گیا ہوئے. اچھا جی دوے دن تیسرے دن پھر آ گئے. سوئی ہوئے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں. لو جی 3 دن پہلو تسلیاں کرتے رہے. ہوں اتنیاں قیداں رنگ ہے کام کوئی نہ کیتا ہوئے تو سوئی بھی نہ ہوئے. لبو ٹردے 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 ٹردے. گال میں ہوں مٹھی جیا کروں جے سمجھ آوے تھا. او گاں سارا علاقہ شہر پروڑ ماریا، گاں نہ لبی. جدوں اس منڈے دے بوئے تے پہنچے نا جڑا وہ اللہ دے ولی دا بیٹا سی جن نے گاں اللہ دے سپرد کیتی سی، ساریاں نشانیاں اس گاں دے وچ پائیاں جاندیاں سن. آپ بھی تین دساں بابے کی ہوندے نے تکڑا ہو. اے جی کاکا تیری گاں ہے؟ انہیں کہ بالکل ہے جی. اے سانو چاہی دی ہے؟ انہیں کہ بالکل ویچاں گا. ریٹ دس. او دی اماں نے آکھیا سی پتر جدو ویچنی ہوئے مینوں پوچھو بغیر نہیں. ماں باپ دا ادب بھی ویکھ نال ہو گیا. اماں جی گاہ کائے نے ریٹ؟ فرمائی انہوں آخ 10 روپے دی دینی ہے. اس دور دے 10 درم یا روپے یا جو شے ہوگی تو انہوں سمجھان واسطے. وہ آیا کہندہ 10 روپے. لے 10 روپے اور گاں دا ریٹ لے تو 10 گاواں دا. انہیں کہا بھائی جان لینی ہے لو نہیں تو لب لو. انہیں کہا لب لے جا تو بیچ لے جتے بک دی. وہ ٹور گئے اگے لب دے لب دے لب دے. گاں کوئی نہ لبی. راتی موسیٰ علیہ السلام کول گئے. او یارو ایک چھوڑ دے کول گاں ہے شرطاں دے ساریاں پہ او تو 10 روپے نے. فرمایا لے لو نہیں تو مڑ تہاڈا قاتل نہیں لبنا. سویرے پھر اٹھے ناشتہ ماشتہ کیتا منہ نوں تیل شل لایا مڑ آ گئے جناب علی. اے پتر گاں انہیں آکھیا بیچنی ہے. اے لے پھڑ 10 سکنا. اماں نال گل کراں. زندہ بندہ زندہ بندہ اماں نال گل کراں گا. وہ ٹر گیا سیدھا اماں دے کول. اماں جی بندے آ گئے. فرمایا پتر 100 روپیہ کہ نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے. ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز دا مول ویک. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھ ذرا. اس نے کہا کل 10 روپیہ تھے آج 100. انہیں کہا منڈی چڑھ گئی ہے. لینا ہے لو نہیں لینا نہ لو. انہیں کہا چل اسی لب لواں گے جناب. پھر ٹر گئے. بھائی جا تھلے مڑیا جلدی کر جلدی جلدی کر. گل بڑی سرے تے اپنی کھلوتی ہے. میں تانوں اپنے دیسی طریقے دسدا پیا.
تیسرے دن سارا لبیا گاں کوئی نہ لبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت میں او یارو چھوڑے ہو تو سو فرمایا لے لو نہیں تو قاتل نہیں جو ہوں جنہ ریٹ آکھے لے لو چنگی گالے گاں نہیں تو انہوں لبنی انہاں کھڑی اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ہوں لینی وہ پینی سویرے گیا پتر گاں اسے کہ کھڑی ویچنی ہے جی اہلا پھر 100 روپیہ اماں کو ہائے 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 حکیم صاحب نے لنگر دیتا تازی تازی پھکی دے نال ایک اور کیپ سول آدھے نے مرزے منگول نو 10 بغیرتا تو بابیانو نہیں مندہ اے مال آئی اے بابے آلا بھی ہے تے مال بھی ہے تکڑا ہو ذرا اب بولو تو صحیح ہے میری ستی بھئی کون ہے ہویا کی جناب اماں نے پوچھن گیا اماں نے کہا پتر انہاں نو آکھ دے اے 2 کال موجود ہیں ایک پاسے کنڈے ساڑی گاں رکھو دوے پاسے سونا رکھو سونا ساڑا گاں تواڈی دوسرا گاں سیبا کرو کھال جدو لے جاوے کھال بھار کے سونے دی ساڑے گھر اپناؤ گالتی اوتھے ہی آ گئے انہاں کہا ایک انہاں کہا لانی والے نکل نہیں اسی پوری برادری کٹھی بیٹھے کو نہیں بیٹھے سوری جا زنانیاں دیاں والیاں شالیاں ہر شال حالیاں انہاں کہا چنگی گالیں سارے دیاں دونا لے جانیاں دے اے قاتل تا ہوں لبنا پینا ہے سارا سونا اکٹھا کیتا ایک پاسے گاں تے دوے پاسے او سونا انہاں کہا سونا ساڑا تے گاں تواڈی میں نے مٹھا جیا گال بولوں میں کہا دس ہوئے بابا کوئی شہر نکلیا کہ کوئی نہ نکلیا میں نے دس تے صحیح نہ بابے تے شہی کوئی نہیں تیر چوڑ جان دی ناویت جمڑ آلیاں تے لعنت تو بھی تیرے گوڑیا ایو دیا کتا بندہ جم کے امت دے چھڑ دیتا جڑا سارے نو پہ گیا ہے حقیقت یہ ہے اللہ کے ولیوں کی لو جی اللہ دے ولی دی کرامت شان ظاہر ہو گئی بولو تو صحیح نا اے جڑے تسی میاں صاحبان دی ٹور ویکھ دے پھر دے ہو ایک تو ایک بہترین اللہ پاک نے عزت شہرت گھر علم شکل صورت عطا فرمائی ہے بہترین تو بہترین گڈی بچے سب کچھ تو میں کہہ سڑدا کیوں ہیں بنی اسرائیل دا ولی ہوئے او دے پتر دیاں موجاں لگ سکدیاں نے خواجہ امین الدین دے پتراں دیاں کیوں نہیں لگ سکدیاں بزرگاں دا فیض جاندہ ہے تے ساڑھے بزرگاں دا کیوں نہیں جاندہ یہ تو افضل الامم کے افضل الاولیاء میں سے ہے نا سمجھا کرو اس بات کو سڑیا نہ کرو صحیح العقیدہ صحیح العمل بندے ہون سبحان اللہ انہاں دی ٹور ٹپا پورا ہونا چاہیے ہے اور صحیح العقیدہ پیر جی میں گڈی سونا لگتا ہے جی میں مسلح تے بھی سونا لگتا ہے اس طرح دی داڑھی پوری ہوئے تا بھی سونا لگتا ہے تے سٹیج تے کھلو کے عقیدہ بھی میاں تنویر و صغیر طرح بیان کرے تے سونا تا ہی لگتا ہے نا تو پھر جے کوئی روحانی مریض آ جاوے تو پھر لنگر دے وے غلام قدیر طرح تو جے جسمانی مریض آ جاوے تو لنگر دے وے حکیم ظہیر طرح پھر تو سواد بھی آؤں ایتھے کوئی خالی نہ جائے گا ایک خواجہ امیر الدین داستانہ ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہاں جو دین کا امیر ہے سمجھ آ رہی ہے بولو تو صحیح نا سبحان اللہ آپ ذرا ادھر دیکھیے جیڑا دین دا پہلو ہی امیر ہوئے اولاد کیوں نہ امیر ہوئے لیکن میں پہلو دسیا سب تو بڑی امیری عقیدے دی امیری ہے پھر دوسری امیری عمل دی امیری ہے بیٹھے ہو تیسری امیری علم دی امیری ہے اللہ پاک نے 3 امیریاں اولاد نو دتیوں ہی نے سڑنا نہیں چاہیدہ بھائی دروک کے پیر بن سو تو سڑ دے ہی راسو تے جے بزرگاں نال نسبت راسی تے اہیاں فیضان ملدا رہ جائے گا اللہ انہاں دیاں نسلاں نو بھی حضور دا میں عاشق بنا چھڈے لو جی گل آ گئی سرے تے سونا انہاں رکھ لیا گاں دے دیتی ہن گاں گئی گاں نو کیتا حلال توجہ ہے گاں نو حلال کرن تو بعد گوشت ایک ٹکڑا کڈیا ہے اس گل تے ہن مینوں کہنا نہ پوے ٹھیک ہے گاں دا ٹکڑا کڈ کے اودی قبر تے لایا ہے نا قبر تے او جڑا مردہ سی نا او زندہ ہو کے بول پیا انہیں آکھیا ہمیں لڑن دی لوڑ یا میرا بھتیجا جڑا ہے نا جی انہیں کنجر نے مینوں ماریا ہمیں تانوں تلواراں کڈن دی لوڑ نہیں میں کہا یار قاتل لب گیا کہ بالکل کیویں آکھے او گاں دا گوشت لایا ہے میں کہا تو کہنا یہاں کوئی کسی کو نفع نہیں دیتا میں کہا ولی دی گل نہیں ولی دے پتر دی گل نہیں اے انہاں دی گاں بھی زندہ نہیں حلال ہے
تے حلال دا بھی پورا گوشت نہیں، ایک ٹوٹا تے جے ولی دی گاں دا حلال گوشت اتنا کام کر سکدا ہے تے دس مڑ اللہ دا ولی آپ کتنا کام کر سکدا ہے؟ دس تے صحیح میاں صاحب فرما رہے ہیں جڑے آج کل دے ڈھگے، توجہ تو کوئی نہ فرمائی ہو سی نا، اللہ دے ولیاں نہیں نہ مندے، انہاں نوں اے دسو بھئی جے ولی دی گاں ہوے تے گاں دے گوشت ایک ٹوٹا ہوے تے مردے زندہ کر لیندا ہے، تے جڑا ولی آپ ہو سی وہ مردے زندہ کر سکدا ہے کہ کوئی نہیں کر سکدا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کر سکدا ہے؟ اے تے اجے میں 16واں سپارہ اور 15واں سپارے دا 6 تے 16ویں دا شروع تے جے میں پڑھیا ہی نہیں۔ حضرت ذنون یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا مچھلی کاٹ لو، ایک اشارہ دے رہے ہیں، مچھلی کاٹ لو، کاٹ کے پکا لو، پکا کے بھون لو، ڈبے دے وچ پا لو، فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہو جاوے اوتھے میرا خیزر ہوئے گا۔ کسی نے نہیں آکھیا مچھلی ہوئے کٹ جاوے بن جاوے پک جاوے ڈبے دے وچ پیک ہو جائے پھر کیویں زندہ ہوئے گی؟ علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے جے سمجھ آوے دا، فرمایا جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہیں، مردہ دل کیوں نہیں زندہ ہوتے ہیں؟ اور پھر ایتھے ایک تفسیری نکتہ اور بھی سن لو، ساڈے استادہ سان دیتا، فرمایا فَجَعَلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اے آیت دا اگر تفسیر پڑھو نا، وہ مچھلی جدو زندہ ہوئی نا، حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں یہ بھی نبی نے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، کہیں کسی مچھلی اختلاف ہو جاوے تو ہمیں دبیا نہ کرو ایک دوے نو، بندے دے پتر بنیا کرو۔ ہوا کیا، مچھلی جدو زندہ ہوئی نا تو انہیں پانی دے وچ جدو دھک ماریا نا، اے سارا با دا مطلب ہوندہ ہے غار کا بن جانا، اے دا مطلب ہے پانی ہٹ کے جی میں مورا ہوندہ نا اور ڈرم ٹائپ اس طرح پانی چواں پا مچھلی وچ ان جاندی پئی ہے جی میں چڑی اڑ دی ہے، پانی دی انہوں لوڑ نہیں رہی۔ علماء تفسیر نے سوال کیا کیوں مچھلی تے پانی تو بغیر زندہ رہندی نہیں؟ گوڑے چھوڑے چھڑ کے بھی آجے، میں سیدہ کونین دی بارگاہ چادری لگوانی ہے اور سیدنا صدیق اکبر دی عزت پہرا دینا جے تو انہوں سمجھ آ جاوے دا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ ایک مچھلی ہے کٹی ہوئی بھنی ہوئی ڈبے دے وچ پیک، انہیں جدو دھرک ماری ہے نو پانی دی لوڑ نہیں، کہندہ کیوں؟ کہندہ چند دن نبی دے گھر رہ کے آئی ہے، انہوں کسے دی لوڑ نہیں، انہوں اپنی زندگی واسطے پانیاں دی لوڑ نہیں، یہ بے نیاز ہے۔ میں کیا جے مچھلی نبی دے گھر ٹر جائے اوہ انہوں تو کسے شے دی لوڑ نہیں، تے جے سیدہ کائنات نبی دی تھی ہوئے تو انہوں باغا دی لوڑ کی تو پہ گئی ہوئے، انہوں اپنی زندگی واسطے کسے شے دی لوڑ نہیں ہے، انہاں دا نام لیندے رہیے تھے اسی زندہ ہو جانے ہاں۔ بول سکتے ہیں سارے، جزاک اللہ، گرامی قدر حضرات جزاک اللہ۔ میں آگے بھی بات کرتا لیکن آج چونکہ صرف پھکا دینا سی، نال میاں صاحب دا کیپسول آ گیا جی، اتنا ہی وہ پچا جاوے تو بڑی گل ہے، پکے رہو اللہ دے ولیاں دے نال اپنی نسبت رکھو، انشاءاللہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کدی مار نہیں کھاو گے۔ اللہ کریم سانو سارے نو عقیدہ اہل سنت ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم۔